گھروں میں برکت کیسے آئے گی اور بے برکتی کیا ہے؟ برکت اردو کا لفظ ہے، عربی میں کیا ہے؟ برکہ۔ برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے۔ صرف اونٹ پر یا گھوڑے پہ بیٹھتے وقت کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یعنی کہ وہ سواری میں برکت میری پڑ گئی۔ ہمارے گھروں میں برکت کیسے آئے گی اور بے برکتی کیا چیز ہے؟ گھروں میں برکت کیسے آئے گی اور بے برکتی کیا ہے؟ برکت پہلے سمجھنا پڑے گا برکت ہوتا ہے کیا۔ برکت اردو کا لفظ ہے، عربی میں کیا ہے؟ برکہ۔ عربی کا لفظ ہے برکہ، اور دیکھا جائے تو انگلش میں اس کا کوئی لفظ ہی نہیں ہے۔ کلوزسٹ لفظ جو ہم برکہ کا لے سکتے ہیں انگلش ڈکشنری سے، وہ ہوگی بلیسنگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ تو برکت کیسے آئے گی؟ برکت آئے گی اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صرف، اور اللہ ہم سے راضی ہوگا تمہارے کاموں میں برکت پڑے گی۔ مثال کے طور پر برکت کی جو مثال آپ کہتے ہیں کہ جیسے کہ ایک کھانا آپ نے بنایا ہے جو کہ 5 آدمی کا ہے، لیکن 10 آدمی کھا لیں اور سب اچھی طرح کھا لیں، تو اس کا مطلب ہوگا کھانے میں برکت پڑ گئی۔ اس طرح مال کی برکت، کہ آپ نے مال خرچ کیا ہے اور مال سے آپ نے وہ سب کچھ لے لیا جتنا کہ اس مال سے نہیں آنا چاہیے تھا، اور اس کے باوجود مال کا ضائع ہونے میں، ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو دل میں، تو وہ مال کی برکت ہوگی۔ برکت اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے صرف آئے گی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے میں چلنے سے آئے گی، اللہ کی رضا سے آئے گی۔ جو دعائیں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ہمیں، وہ مانگ کر آئے گی۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں جو میرے ساتھ واقعہ ہوتا ہے۔ مجھے جب پتہ چلا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سواری میں بیٹھتے وقت سفر کی دعا تو پڑھتے تھے چلتے وقت، لیکن سواری میں بیٹھتے وقت، اونٹ پر یا گھوڑے پہ بیٹھتے وقت کہتے تھے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن 3 بار بسم اللہ اور 3 بار اللہ اکبر کہہ کر آپ سواری پہ سوار ہو جاتے، اور سواری کے چلنے سے پہلے یا چلتے وقت سفر کی دعا پڑھتے۔ تو جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا ہے، یوزلی کوئی 14-15 سال مجھے ہو گئے ہیں، تب سے آپ یقین کریں نہ میری گاڑی کا کوئی حادثہ ہوا ہے، نہ مجھے کبھی دقت ہوئی، گاڑی چل رہی ہے اور خراب ہو کے کھڑی ہو گئی ہو، تو یعنی کہ وہ سواری میں برکت میری پڑ گئی، مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی۔ اور 1-2 بار جب ایسا معاملہ ہوا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ایک مسئلہ ہوا، تو میں نے اچانک سوچا کہ کیا ہوا، اور مجھے یاد آیا کہ آج میں نے یہ پڑھنا بھول گیا ہوں۔ تو گویا جب میں نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح یاد فرمایا جس طرح آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرماتے تھے، تو اللہ کی اس میں مجھے مدد ملی ہے، اور وہ میرے پر برکت آئی میری سواری پر، کہ اس نے مجھے تنگ نہیں کبھی کیا۔ اسی طرح مال کی برکت بھی تبھی آئے گی جب مال حلال کا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رضا سے کمایا ہوگا۔ اور برکت باقی معاملوں ہر معاملے میں آئے گی کیسے؟ برکت آئے گی کہ آپ اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو خوش کریں گے۔ جب اللہ ہم سے خوش ہوں گے تو ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ڈالیں گے، اس رحمت سے برکت پیدا ہوگی، اور وہ برکت ہمیں اوبیسلی ہمارے کام کو پورا کر دے گی۔ اور اوبیسلی اسی کا متضاد کیا، بے برکتی کیسے جائے گی؟ بے برکتی ایسے ہی جائے گی، آپ نیک کام کریں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں، اور آپ کو بے برکتی نہیں آئے گی۔ اللہ کو خوش کریں، آپ کے کاموں میں برکت پڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور یقین جانیں کہ یہ برکت والا کانسیپٹ صرف اسلام میں ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل لفظ نہیں ہے۔ اب اگر آپ ہندوازم میں دیکھیں، جوئزم میں دیکھیں، جوئزم میں دیکھیں، اور کرسچینٹی میں دیکھیں، تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی کہ برکت ہوتا کیا ہے، کیونکہ ان کے ریلیجن میں اس کا کوئی تصور ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کس طرح ملتی ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے۔ اگر انسان کی موت کا وقت متعین ہے تو انسان لمبی عمر کی دعا کیوں مانگتا ہے؟ جی بالکل، انسان کی موت کا وقت متعین ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، لکھا جا چکا ہے لوح محفوظ پر کہ جو انسان آج پیدا ہو رہا ہے اس کی وفات کب ہوگی، اس کا وقت پورا کب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ لیکن اس کے باوجود انسان لمبی عمر کی خواہش کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، اور اس دعا کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم اس وقت میں برکت مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خیر و عافیت تک، اس وقت تک لے کے جائے، کسی کا ہم کوئی معذوری نہ پڑے، اور اس وقت کو ہم اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں۔ اگر آپ دیکھیں ہر کسی کی آئی ڈی پر، آپ کے جو نائکوب ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے، اس پہ ڈیٹ آف برتھ تو لکھی ہوئی ہے، لیکن ڈیٹ آف ڈیتھ کسی کی نہیں لکھی ہوتی۔ حالانکہ ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے ہر کسی کی ہونی ہی ہونی ہے، لیکن کسی کو پتہ نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ کس انسان کا وقت کب پورا ہوگا۔ آج تک کوئی ایسا انسان نہیں پیدا ہوا جو اس دنیا سے واپس نہ جا چکا ہو، جس کی وفات نہ ہو چکی ہو، ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے۔ اور آپ دیکھیں اس دنیا میں اس وقت 7 بلین کی آبادی ہے، اور اگر آپ سوچیں تو آج سے 100 سال بعد
ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہوگا. یہ سارے کے سارے 7 بلین لوگ زمین کے نیچے ہوں گے اور نئی مخلوق نئی دنیا اگر آباد ہوگی. اور ہم سوچیں تو یہ بڑا ہی ایک سوچ کر خوف آتا ہے کہ ہم سب نے اوبیسلی چلے جانا ہے، اس کے باوجود ہم کیوں اپنی زندگیوں میں کھپے پڑے ہیں بڑے بڑے مکان بنانے میں، پڑھنے میں، نئی چیزیں لینے کے لیے. سب پریشان حال ہے لینے کے لیے. لیکن اور یہ سوال اکثر میرے دل میں تھا کہ ہم جب جانا ہی ہے تو ہم کیوں کرتے ہیں. تو قرآن اس کا جواب دیتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کھیل کود کے لیے، اپنے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ اللہ نے اس کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایک آزمائش کے لیے بنایا ہے اور ہمیں اس آزمائش میں ڈالا ہے. تو ہم سب آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ اس آزمائش میں کیسے پورے اترتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو وقت ہر کسی کا مقرر ہے. اللہ تعالیٰ سے بس دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس وقت میں برکت دے، ہمیں بیماریوں سے بچائے، ہم زیادہ صحت مند رہ کر اللہ تعالیٰ کے قریب جا سکیں، زیادہ عبادات کر سکیں. لیکن اوبیسلی وقت تو ہر کسی کا مقرر ہی ہے. ایک مسلمان کا جنت میں جانے کے بعد اسے جنت کتنی بڑی ملے گی؟ جنت کتنی بڑی ہوگی یہ تو کسی کو معلوم نہیں ہے. سوال ہے آپ کا کہ جنت کتنی بڑی ہوگی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جنت، مسلمان کی جنت کتنی بڑی ہوگی. آپ سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنت کتنی بڑی ہوگی، تو آپ نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ تعداد صرف اللہ کو پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی. البتہ ایک اور حدیث بڑی انٹرسٹنگ جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری انسان جو جنت میں جائے گا میں اس کو جانتا ہوں، اور وہ کیسے جائے گا یہ بھی جانتا ہوں. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں اس کے بارے میں. تو آپ نے بتایا آخری بندہ جو جنت میں جائے گا جب اس کو جہنم سے نکال لیا جائے گا، پل صراط سے گزار کر ایک جگہ بیٹھ جائے گا، اس کے عمل اس کے وہیں تک لے کر آئیں گے، اور وہ آگ سے نکل آیا ہوگا اور وہ اس پہ خوش ہوگا کہ وہ جہنم سے نکل آیا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ایک دور جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہاں پہ ایک درخت اگا دیں گے. وہ درخت دیکھے گا اور وہ دیکھے گا، حسرت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے بولے گا اے میرے رب مجھے اس درخت کا سایہ نصیب فرما دے. میں نے بڑے عرصے سے کوئی سایہ دیکھا ہی نہیں ہے، جہنم میں جلتا رہا ہوں، دھوپ میں رہا ہوں، مجھے اس کا سایہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ بولیں گے لیکن ایک شرط ہے کہ اس کے بعد تم کچھ اور نہیں مجھ سے مانگو گے. کہتا میرے منظور ہے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، مجھے اس درخت کا سایہ نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے، اس کے سائے میں آ جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ صبر نہیں کر پائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک اور درخت دور اور اس سے بڑا خوبصورت درخت پیدا کر دیں گے جس کا سایہ اور گھنا ہوگا، دیکھنے میں اور حسین ہوگا. کچھ عرصے بعد پھر خواہش کرے گا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دیجئے جو کہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں اس کے بعد میں اور آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو پھر اپنی رحمت سے اس درخت کے پاس پہنچا دیں گے. کچھ عرصہ گزرے گا اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور اس سے بھی حسین خوبصورت بہت زیادہ خوبصورت درخت پیدا کر دیں گے، بڑا والا اور دور ہوگا. اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ بندہ صبر نہیں کر پائے گا، انسانی فطرت ہے یہ. وہ پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے گا کہ مجھے صرف اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، وعدہ کرتا ہوں. وعدہ کر کے اللہ تعالیٰ سے اس درخت کی پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس درخت کے بعد پہنچا دیں گے. جب وہاں جائے گا اس کے پاس ہی جنت کا ایک دروازہ ہوگا، گیٹ. اس کو وہاں پر جنت کے اندر کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. جنت کے اندر کی خوشیاں کہہ کے خوشبو اس کو آئیں گی، اس کو محسوس ہوں گی کہ اس گیٹ کے اندر ضرور کوئی بہت ہی دلکش چیز ہے، یہ جنت ہے، یہ کیا ہے. حسرت بڑھتی رہے گی اور پھر اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرے گا کہ یہ اس کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. بولے گا کہ مجھے بس اس درخت اس کے اندر ایک نظر ایک بار دکھا دیں ہے کیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیں گے. وہ جائے گا اور ایک نظر دیکھ لے گا اور واپس آ جائے گا. بہت مایوسی سے آ کے واپس آئے گا، بیٹھ جائے گا، پریشان ہوگا اور بہت پریشان ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ خود اس سے پوچھیں گے بتاؤ پریشانی کا معاملہ ہے کیا. تو بولے گا کہ یا اللہ شاید اس جنت میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، میں بہت گناہ گار تھا، میری شاید قسمت یہیں تک ہے، تو شاید اس جنت میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے میری رحمت بہت وسیع ہے، تم مانگو تمہیں جنت دے دوں. اور بولے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، کیسے مجھے جنت مل سکتی ہے. اللہ تعالیٰ بولیں گے جنت اس کی جگہ تم بات کر رہے ہو کہ دنیا کے سائز کے مطابق جتنی تمہیں جنت دے دوں. وہ پھر بولے گا اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مسکرائے، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی مسکرائے یہ کہہ کر۔ اللہ تعالیٰ کی مسکراہٹ کیسی ہے ہم نہیں جانتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر سنتے ہوئے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسکرائے، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اس بات پر کہ اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میرا مسخر کر رہے ہیں کہ مجھے اس دنیا کی جتنی بڑی جنت آپ دے دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس دنیا سے بڑی کیا، اس سے ڈبل 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 5 دفعہ کہہ کر، لیکن دنیا سے 5 ٹائم بڑی جنت تمہیں دے دوں اگر تم چاہتے ہو۔ بلکہ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بولا کہ 5 کے بعد اس کا میں تمہیں 10 گنا اور، یعنی کہ 50 گنا دنیا کے سائز سے بڑی تمہیں جنت دے دوں اگر تمہیں اتنی پسند ہے۔ تو وہ آبویسلی اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دی۔ یہ آخری بندہ تھا جو جنت میں جائے گا۔ تو جو پہلے جنت میں یہ سنتے ہی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر آخری بندے کو اتنی بڑی جنت مل رہی ہے تو جو مسلمان پہلے سے ہی جنت فردوس میں جا چکے ہیں ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، کیونکہ وہ صرف وہ اس جنت میں کیا ہے اور وہ کیا سائز ہے صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے بیسیکلی سب سے چھوٹی جنت، اور بڑی جنت تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہاں پر کیا ہوگا۔ تو سب سے چھوٹی جنت تو یہ ہے جس بندے کو ملے گی، لیکن سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے دینا چاہیے، آپ کو کون سے دینا چاہیے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس جنت تو مفت میں ملے گی ہمیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا پڑے گا، اللہ کی بات ماننی پڑے گی۔ یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس جنت کے مالک بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ تو اس بندے کو بھی کہہ کر کہ میری سلطنت بہت بڑی ہے، میں تمہیں اس دنیا کے کئی گنا بڑی جنت دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو ختم ہونے والی ہے ہی نہیں، لیکن ہمارا وقت ضرور ختم ہونے والا ہے، اور ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کہاں جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث کے ساتھ میں اس کا جواب ختم کرتا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے دکھی انسان، جس نے صرف دنیا میں دکھ دیکھے ہوں گے، پریشانیاں دیکھی ہوں گی، اس کو جنت میں جب 1 سیکنڈ کے لیے لے کے جایا جائے گا اور واپس لے آئیں گے تو وہ بولے گا کہ میں نے دنیا میں کوئی پریشانی دیکھی ہی نہیں۔ اس جنت کی رنگینیاں اور جنت کی خوبصورتی دیکھ کے اس دنیا کی ساری پریشانیاں ہی بھول جائیں گی۔ اور اسی طرح دنیا میں ہر وقت جو دنیا کا امیر ترین انسان کو جب ایک بار جہنم 1 سیکنڈ کے لیے دکھا دی جائے گی تو وہ دنیا کی ساری لگژری، دنیا کی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا اور بولے گا کہ میں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو جنت اور جہنم تو یہ ہے۔